اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 20 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں ایک بستی کا ذکر ہے۔ یہ مذکور بستی کون سی تھی؟ اس سلسلے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ علامہ ابو محمد ابو الحق حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس بستی سے مراد بالاتفاق جمہور مفسرین شہر انطاکیہ ہے، جس کو سکندر رومی کے بعد اینٹوکس نے آباد کیا تھا۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے اور جوپیٹر دیوی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ رومی لوگوں کا مدت سے یہی مذہب تھا۔ یہ شہر ایشیائے کوچک میں آج کل روم کی عملداری میں ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے باقیات دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ شان اور شوکت والا شہر رہا ہوگا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ شہر بیت المقدس تھا۔ اس شہر کا مختصر قصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواری دین پھیلانے کو اطراف و جوارم میں پہنچے تو دو حواری اس شہر میں آئے، خدا تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا، خرق عادت دکھائے۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کو مارنے کے در پہ ہوئے۔ ان دونوں کے بعد ایک تیسرا حواری بھی آ کر شامل ہو گیا اور ان تینوں نے اس شہر کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ اس عرصے میں ایک شخص اور آیا اور ان کی تصدیق کرنے لگا اور لوگوں سے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا۔ ان لوگوں نے اس چوتھے شخص کو شہید کر دیا۔ مرنے کے بعد اس نے آرزو کی کہ کاش میری بخشش کا حال میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا۔ مفسرین نے ان کے ناموں میں اختلاف کیا ہے کہ یہ حواری کون تھے۔ ان کے نام لوگوں نے شمعون، پطرس، یوحنا اور یولس وغیرہ لکھے ہیں۔ یولس حالانکہ حضرت عیسیٰ کا حواری نہیں تھا۔ اس کے بعد مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیسائیوں کی کچھ کتابوں کے حوالے دیے ہیں جن میں کچھ تبدیلی کے ساتھ یہ قصہ ملتا ہے۔ کتاب التواریخ، کتاب السموئیل، توریت میں سفر پیدائش وغیرہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حواری تھے، رسول نہیں تھے، کہ مرسلون سے ضروری نہیں ہے کہ رسول ہی مراد ہے۔ قرآن کریم میں غیر رسول کے لیے بھی مرسل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے دلائل دیے ہیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک آدمی شہر کے کنارے سے۔ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ یہ کوڑھی تھا جو دوڑتا ہوا آیا تھا۔ یہ جزامی ان حواریوں کی دعا سے درست ہو گیا تھا۔ یہ اپنے بتوں سے دعائیں مانگا کرتا تھا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ حواری اس کے پاس ایمان کی دعوت لے کے آئے تھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے کوڑ کا یہ مرض دور ہو جائے گا تو میں تمہارے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ حواریوں نے اس کے لیے دعا کی تھی اور یہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کا نام حبیب نجار تھا۔ بعض لوگوں نے اس کا نام استیفان لکھا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور بھی اقوال لکھے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع پاکستانی نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جمہور مفسرین نے اس سے مراد شہر انطاکیہ لیا ہے۔ انہوں نے بحوالہ محمد ابن اسحاق، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت کعب احبار اور حضرت وہب ابن منبہ نقل کیا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی۔ ابو حیان اور ابن کثیر نے بھی اس پر مفسرین کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی۔ قدیم مفسرین نے اکثر اس بستی کا نام انطاکیہ ہی لکھا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ
جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے حواری اس بستی میں گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ واقعہ ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، حضرت کعب اور حضرت واب ابن منبہ وغیرہ جیسے اصحاب سے نقل کیا گیا ہے، یہ لکھی ہے۔ لیکن میرے محترم حضرات، قرآن و حدیث میں اس بستی کا نام کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان سب صحابہ نے جن کا ہم نے اوپر نام لیا، عیسائیوں کی کتابوں سے یہ حوالہ نقل کیا ہے، اور یہ روایات غیر مستند ہیں اور تاریخی طور پر غلط ہیں، بلکہ خود بائبل کتاب اعمال کے مطابق حضرت عیسیٰ نے انطاکیہ کسی حواری کو کبھی بھیجا ہی نہیں، بلکہ بائبل کے مطابق انطاکیہ سب سے پہلے عیسائیوں کے مبلغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر واقع صلیب کے کافی عرصے کے بعد گئے تھے۔ لہذا ان لوگوں کو، جن کو نہ تو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے اور نہ حضرت عیسیٰ نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا، اصطلاحاً رسول نہیں کہا جا سکتا، جبکہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، بھیجے ہوئے آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کے پاس بھیجے دو، فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے تیسرے سے ان کی مدد کی۔ تو بار بار جب ان کو رسول کہا گیا ہے تو پھر ایک ایسے شخص کو جس کو نہ تو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا اور نہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا، رسول کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اصطلاحاً رسول نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے جس کی وجہ سے انطاکیہ کا نام جو بیان کیا جاتا ہے وہ درست نہیں معلوم ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ ان آیات میں صاف طور پر ہے کہ یہ بستی ختم ہو گئی تھی اور اس کے لوگ بھجا دیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ہمیں وہاں پر اس بستی کو ختم کرنے کے لیے کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے یہ پوری بستی اور اس بستی والے بھج گئے۔ کیا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں پر۔ تو یہ الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ بستی ختم ہو گئی تھی اور اس کے لوگ بھجا دیے گئے تھے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انطاکیہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ انطاکیہ شہر پر کسی عذاب کا کوئی تاریخی ثبوت موجود ہی نہیں ہے، اور یہ بستی آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس بارے میں اپنا تردد نقل کیا ہے اور فرمایا کہ جس بستی کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے وہ انطاکیہ بستی تھی، اس میں مجھے تردد ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بیت المقدس لکھا ہے جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، لیکن بیت المقدس یا یروشلم شہر بھی اس سے مراد اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ یہ شہر بھی آج بھی آباد ہے، اور اس شہر کو قرآن کریم کے اندر مقدس شہر کہا گیا ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اس بستی کا نام نہیں لیا، درست بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اس بستی کا نام نہیں لیا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس بستی کا نام طے کریں۔ اصل بات بستی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو سنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ واقعے کو سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، تعصب، قومی تعصب یا ذاتی نفرت کا شکار ہوتے ہیں اور سچ کو اپنے تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ کسی ایک بستی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ضابطہ اور اصول ہے کہ جو رسولوں کی تحقیر کرے گا، جو حق کا مذاق اڑائے گا، جو سچائی کو جھٹلائے گا، وہ کسی نہ کسی آسمانی عذاب کا شکار ہو کر ختم ہو جائے گا۔ کوئی اندیکھی طاقت
ان کو ذلیل اور رسوا کر کے ہلاک کر دے گی۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو سنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ لہذا ہماری آپ سے درخواست ہے کہ بستی کون سی تھی، اس بحث میں آپ کبھی مت الجھنا۔ جب قرآن نے اس سلسلے میں خاموشی برتی اور بستی کا نام ذکر نہیں کیا، اور اس میں یہی مصلحت ہے کہ یہ معاملہ کسی ایک خاص بستی کے ساتھ نہیں بلکہ ہر بستی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن اس واقعے کو جس مقصد سے بیان کر رہا ہے اس کی طرف اپنی توجہ رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو کتاب ہدایت کے طور پر ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کوئی تاریخی کتاب یا کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے، اس کے اندر تاریخی واقعات بے شک آئے ہیں، ہسٹوریکل فیکٹ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اور ہدایت اسی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسولوں کی تحقیر، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، سچائی کا جھٹلانا، یہ خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔